کہ ایمان کا تعلق اطاعت رسول کے مظاہرے سے ہے، ایقان کا تعلق اطاعت رسول کے عملی نفاذ سے ہے۔ معاشرے میں، اسلامی دنیا میں، عالم اسلام میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی، جتنا بھی زوال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں۔ عالم اسلام میں کون ایسا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہو؟ سب پڑھتے ہیں، اکثریت نماز پڑھتی ہے، سب سجدے کرتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سب شہادت توحید دیتے ہیں، سب شہادت نبوت دیتے ہیں، سب خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سب اس کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، سب اس کی وحدانیت کے شائدہ اور متوالے ہیں، سب اسلام کا نام لیتے ہیں، سب اسلام دوستی کا پرچار کرتے ہیں، سب اسلامی نظام کے علمبردار بنتے ہیں، سب اسلام اسلام چلا رہے ہیں، سب کو اسلام ہی کی بات یاد آتی ہے، سب کا مقصد نگاہ اسلام ہے۔ جس سے پوچھو منشور کیا ہے کہ جی اسلام، قانون کیا ہے کہ جی اسلام، آئین کیا ہے کہ جی اسلام، سیاست آپ کی کیا ہے جی اسلام، معیشت آپ کی کیا ہے جی اسلام، جمہوریت آپ کی کیا ہے جی اسلام، نظام کیا لانا چاہتے ہیں جی اسلام، قانون کون سا نافذ کرنا چاہتے ہیں اسلام، مقصد حیات کیا ہے اسلام۔ جس سے پوچھو اسلام ہی کی بات کرتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے علاوہ یا نظام مصطفیٰ کے علاوہ یا مقام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور بات بھی کرتا ہو۔ تو عزیزان محترم، اس عشر محرم میں ہمیں صرف اسی نقطے کی طرف اذہان ملت مسلمہ کو متوجہ کرنا ہے کہ جب سب کا مقصد، سب کی منزل اسلام ہے تو پھر یہ نفرتیں کیسی؟ صلوات بھیجیے نا محمد آل محمد۔ پھر یہ دشمنیاں کیسی؟ پھر یہ مخالفتیں کیسی؟ پھر یہ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ پھر یہ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ پھر یہ دین کے جھگڑے کیسے؟ پھر یہ زبان کے تعصب کیسے؟ پھر یہ وطن کے جھگڑے کیسے؟ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ دین و وطن، لسان و زبان کے یہ جھگڑے کسی طرح حل ہوں۔ کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ شدت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، طوفان ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، نفرتیں ہیں کہ اس میں اضافہ، پوری توجہ اس عام ترین تمہید پر، نفرتیں ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ علاقے کے جھگڑے، یہ برادری کے جھگڑے، یہ قوم کے جھگڑے، یہ قبیلوں کے جھگڑے، یہ صوبوں کے جھگڑے، آخر یہ تعصبات جنم کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سب کا نعرہ اسلام، سب کا منشور اسلام، سب کا پیغام اسلام، سب کا مقصد اسلام، سب کی منزل اسلام۔ عزیزان محترم، ہم نے اس نقطہ نگاہ پر بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آج بھی ملت مسلمہ، پوری توجہ پہلی محرم کا پہلا پیغام، آج بھی اگر ملت مسلمہ مصور پاکستان علامہ اقبال کے اس شعر پر توجہ کر لے تو اس مسائل کا حل، ان تمام برائیوں کا حل آج بھی میسر آ سکتا ہے، آج بھی باہم شیر و شکر ہو سکتے ہیں۔ یہ دین کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ لسان کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ زبان کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ قوم اور قومیت کی محرومیاں کیوں ہوئیں؟ یہ بھائی بھائی کا پیاسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں خون خرابہ ہو رہا ہے؟ یہ کیوں فساد ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے کہ علامہ اقبال نے آج سے 40-50 برس پہلے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ توجہ 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 ذرا سی، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ بہت توجہ ہے محترم۔ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ لسان کے جھگڑے، یہ زبان کے جھگڑے، یہ صوبوں کے جھگڑے، اقبال نے کہا تھا یہ اس دور کا خیبر ہے۔
اور اس خیبر کو فتح کرنے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے، تو معلوم یہ ہوا آج بھی ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر اتحاد کے لیے جمع ہو سکتی ہے اگر حیدر کرار کے آستانے سے وابستہ ہو جائے، اگر زمانہ علی کے آستانے پر آ جائے۔ کیوں ہے علی کا آستانہ مرکز ہدایت؟ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں ہے نقطہ اتحاد؟ وجہ، سبب، کیوں علی کے دروازے سے ہی ہر بھیک ملتی ہے؟ علم کی بھیک اس دروازے سے، حلم کی بھیک اس دروازے سے، شعور کی بھیک اس دروازے سے، آگہی کی بھیک اس دروازے سے، معرفت کی بھیک اس دروازے سے، رسالت اس دروازے سے، نبوت اس دروازے سے، شریعت اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، عبادت کا طریقہ و سلیقہ اس دروازے سے، آدمیت کا احترام اس دروازے سے، انسانیت کی شان اس دروازے سے، شجاعت کا فلسفہ اس دروازے سے، تلوار چلانے کے آداب اس دروازے سے، صلح کے طریقے اس دروازے سے، قرآن اس دروازے سے، توریت اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، زبور اس دروازے سے، مفہوم قرآن اس دروازے سے، تنزیل اس دروازے سے، تعویل اس دروازے سے، قیامت کا فلسفہ اس دروازے سے، عملی زندگی اس دروازے سے، صراط مستقیم کا تعین اس دروازے سے، عبادت کا مفہوم اس دروازے سے، سجدوں کی لذت اس دروازے سے، نماز کا خلوص اس دروازے سے، عبادت کی معراج اس دروازے سے، شرافت کا پیمانہ اس دروازے سے، ہلاکت سے نجات اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، مشکلوں میں آسانی اس دروازے سے، کائنات کی ہر صفت اس دروازے سے، معرفت معصوم اس دروازے سے، نبی کا احترام اس دروازے سے، اطاعت رسول اس دروازے سے، شان نبی اس دروازے سے، معرفت توحید اس دروازے سے۔ تو پھر تسلیم کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اس دروازے سے۔ تو پھر بات تو یہاں آئے گی نا کہ جہاں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ملے، جہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ملے، شرافت ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ ملا، جہاں سے محمد رسول اللہ ملا، اس کا اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے گلی کوچے میں علی ولی اللہ کہہ کے اقرار تو کیا جائے کہ یہ ہے وہ آستانہ جہاں سے یہ شرافت ہے نا۔ توجہ، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا چشم بد سے محفوظ رکھے عزاداران امام حسین کو، ہر قسم کی آفات عرضی اور بلیات سماوی سے آپ محفوظ رہیں، اور انشاءاللہ حسین کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو حسین کے دربار میں آفتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں مصیبتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں تو حور آتے ہیں۔ حسین کے صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔